اچھا ایک چیز اس میں اور سامنے آتی ہے، یہ یعنی نمائندے کس کے تھے، یہ کس کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے؟ کیونکہ اس کے تحریک انصاف کے تو ظاہر نہیں تھے، یہ نہ ان کے کارکن ہیں نہ ان کی طرف سے کبھی رہے ہیں۔ دو باتیں، ایک تو جہاں آپ نے لفظ استعمال کیا غیر جمہوری کوفتے، میں انہیں یہ کہوں گا ماورائے آئین مداخلت کار، اچھا چونکہ غیر جمہوری نہیں، وہ اس لفظ کا معنی اور ہو جائے گا، اچھا کیونکہ غیر جمہوری اور جمہوری ودن پولیٹیکل ایمبٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں جو معاملہ ہے وہ لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورسز کا اور ماورائے آئین مداخلت کاروں کا معاملہ ہے۔ چونکہ عمران خان صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے، پاکستان کے لوگوں کی ایک سگنیفیکنٹ تعداد انہیں اپنا لیڈر مانتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تو سو کوئی شبہ وہ نہیں۔ پاکستان کی سیاسی ایکویشن کا، پاکستان کے سیاسی منظر کا جائز حصہ ہے۔ معاملہ اس سے ذرا آگے کا ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پیچھے ہٹا یا آگے بڑھا ہے، ہوا صرف یہ ہے کہ جولائی 2018 میں جو توقعات عمران خان صاحب سے وابستہ کی گئی تھیں کم و بیش ہر سطح پہ، مین ان دی اسٹریٹ، عام آدمی سے لے کے بہت اوپر تک، یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ عمران خان صاحب نے تو زندگی میں کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹو سلاٹ جو ہے وہ مینیج ہی نہیں کی۔ سر کپتانی ایک بہت مشکل ایڈمنسٹریٹو سلاٹ ہے ہاں پاکستان۔ یہی ہوتی ہے نا کہ اس کو ذرا کہہ دے ذرا ڈیپ ہو جا، ذرا کلوز ہو جا۔ سر کسی کو ڈیپ ہونا کہنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا آمادہ کرنا اس کام پر۔ اگر تو آپ کا اشارہ ڈیپ اسٹیٹ کی طرف ہے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا نہیں سر، میں اتنا گہری سوچ نہیں رکھتا ہوں۔ ہوں، میں بھی اتنا ڈیپ نہیں گیا، سلی مڈ آف پہ، سلی مڈ آف پہ تو خیر ہم سب تو تجزیہ کار ہوتے ہیں۔ ہم سلی مڈ آف پہ ہی بہتر ہے بھائی، وہی محفوظ جگہ ہے۔